کہ سب سے بڑا حق تمہارے اوپر، سب سے بڑا تمہارا فریضہ، سب سے بڑی تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور پھر آگے اس کو مزید تفصیل فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہم او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، والدین دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، دونوں صورتیں بیان کیا مراد ہے، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کبھی اف نہ کرنا، اف نہ کہنا کبھی والدین کو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو، واخفض لہما جناح الذل، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دے، یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ جیسے کسی کے آگے اپنے آدمی کوئی ذلیل کر دیتا ہے۔ واخفض لہما جناح الذل، یعنی کتنے الفاظ دیکھیے، اف نہ کہنا، چھڑکنا نہیں، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا، انکساری کے ساتھ پیش کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ دو مکمل آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی والدین کے لیے اور ان کے حق کے لیے، اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی، سمجھ میں بھی، یادداشت میں بھی بسا اوقات ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو فرمایا اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہارے خدمت کر رہے ہیں، والدین تمہیں پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو کیا نیکی ہوئی؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں، تمہاری زندگی ان پر موقوف ہے بچپن میں۔ لیکن اصل امتحان جب ہے جب کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور بڑھاپے کے اندر ان کے حواس بھی بعض اوقات پوری طرح کام نہیں کرتے، ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسی خدمت کرنے کو کہتے رہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر۔ اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ وہاں بعض اوقات سمجھ میں بات نہیں آتی ان کے، اور تمہیں سمجھانی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی بات بار بار کہتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک مضمون کسی کا، تو وہ کہ ایک صاحب تھے، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے میں ان کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی،
समझ में भी फुतूर आ गया। उनका बेटा था, उन्हीं के साथ वो रहते थे। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो बेटा बैठा हुआ कुछ मुताला कर रहा था। बाप ने कहा कि बेटा ये क्या चीज़ है, कोई चीज़ सामने रखी थी। उसने कहा जी ये गिलास है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बैठ गए। बेटा ये क्या चीज़ है? उसने कहा जी गिलास है। फिर थोड़ी देर खामोश रहे। फिर बोला बेटा ये क्या चीज़ है? अब्बा जी गिलास है। अब जरा लहजा बदल गया। फिर चौथी या पांचवी मरतबा जब पूछा बेटा ये क्या चीज़ है, इतनी बार कह दिया आपके सामने गिलास है, बार बार तंग न करो। ये जवाब बेटे की तरफ से आया। तो बेटे की बात सुनने के बाद बाप अंदर गए, एक पुरानी सी डायरी निकाल के लाए और उसका एक सफ़ा खोला। उस सफ़े पे लिखा हुआ था कि आज मेरा 3-4 साल बच्चा था, या 3 साल बच्चा है। आज उसने एक कौवा देखा जो दीवार पे बैठा हुआ था। तो उसने कहा मुझसे कि अब्बा अब्बू ये क्या चीज़ है? मैंने कहा बेटा कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद पूछ रहेगा अब्बू ये क्या है? तो मैंने कहा कौवा है। और इस तरह उसने मुझसे 36 मरतबा सवाल किया और मैं प्यार से उसको जवाब देता रहा कि ये कौवा है। वो डायरी लाके बेटे को दिखाई। ये वही बेटा था कि जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तो ऐसी उस वक्त तुम्हारे इस कहने पर हमें प्यार आता था और प्यार की वजह से हर बार जवाब देते थे। और आज मैंने तुमसे 3 मरतबा पूछ लिया तो तुम्हारा पारा चढ़ गया। तो ये हकीकत है कि जब बुढ़ापे को लोग वालिदैन पहुंच जाते हैं तो उस वक्त इंसान ये भूल जाता है कि किस मशक्कत के साथ इन्होंने मुझे पाला था, किस तरह मैंने इनको तंग किया था, किस तरह रातों को ये मेरे लिए जागे थे, किस तरह मेरी सेहत का ख्याल करने के लिए हकीमों और डॉक्टरों के पास घूमते फिरते थे और किस तरह मेरी सवालात का जवाब देते थे। वो सब भूल जाता है। अब तो माशाल्लाह वो या तो कोई बड़े इंसान हैं, मनसबदार, और घर में बूढ़ा बाप पड़ा हुआ है, बूढ़ी माँ पड़ी हुई है, तो अब वो अपने को सोचते हैं कि मुझे किस चीज़ से फ़ायदा पहुँच रहा है, किस चीज़ से तकलीफ पहुँच रही है। इसलिए कुरान करीम ने खास तौर पर फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकुमुल अहदुहुमा औ किलाहुमा, बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो तुम्हारा इम्तिहान है कि उस वक्त भी उफ ना कहो और कभी झड़क कर बात ना करो, कभी उनको झड़क कर बात करके उनके साथ इज्जत का बर्ताव। और ये दुआ करो कि रब्बिल हम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी दुआ सिखलाई मेरे मालिक ने खुद दुआ सिखलाई कि क्या कहा करो वालिदैन के लिए, रब्बिर हम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अरे जैसे मैंने एक मरतबा पहले भी अर्ज किया था कि बहुत सी दुआएं तो वो हैं जो मांग ली गई, लेकिन बात दुआएं ऐसी हैं जो बारी ताला खास तौर पर कुल कहकर हमें सिखाते हैं। ये दुआ कहो, ये दुआ करो। तो जो खुद कहकर दुआ करवाई जा रही है उसकी कबूलियत में कैसे शक हो सकता है? कोई आदमी किसी से कहे भाई मुझसे 1000 रुपये मांगो, उस बेचारे ने मांग लिए, अभी कहता मैं तो नहीं देता। तो ये क्या है? ये
لوم ہے یہ کمینگی ہے کہ پہلے اس سے کہلوائے اور پھر رد کر دے. اللہ جل جلالہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. وہ ہم سے کوئی دعا کرنے کو کہے اور کہتے نہیں میں نہیں مانتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناممکن ہے. اس لیے یہ دعا ضرور قبول ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے اوپر رحم کیجئے جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا. اور یہ دعا صرف والدین کی زندگی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بھی کرو. یا اللہ ان پر رحم فرما. اور رحم فرما جو ہے یہ اتنی جامع چیز ہے کہ اس میں اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت بھی آ گئی، ان کی خوشحالی بھی آ گئی، ان کی خوشیاں بھی آ گئیں، ساری چیزیں آ گئی. اور اگر انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انتقال کے بعد بھی یہ دعا کرو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں، والدین کی زندگی میں اس نعمت کی قدر نہیں کرتا کہ یہ کیا نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. خاص طور پر جب بوڑھے ہو گیا والدین، کسی کام کے نہ رہے، تو اس وقت ناقدری کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن بہت عظیم سایہ ہوتا ہے والدین. اس لیے بسا اوقات جب انتقال ہو گیا ان کا تو آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کو جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی، جیسی عزت کرنی چاہیے تھی، جیسی محبت کرنی چاہیے تھی، میں نے نہیں کی. میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ جل جلالہ نے اس حسرت کی تلافی کا بھی راستہ رکھا ہے. اگر تمہیں نادانی میں، بے وقوفی میں، غفلت میں تم نے اپنے والدین کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور جو ان کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اب تمہارے لیے اب بھی راستہ کھلا ہے. کیا؟ ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کرو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ مر جاتا ہے، ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی انسان، مرد ہو یا عورت، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اب ہزار کوشش کرے کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ ہو جائے، نہیں ہوتا. آج جو ہم بے وقت جو غفلت میں وقت گزار رہے ہیں نا، ہمیں قدر نہیں ہے اوقات کی، زندگی کے اوقات کی قدر نہیں ہے. جو ایک ایک لمحہ اللہ جل جلالہ جو ہمیں عمر کا عطا فرمایا وہ بڑا قیمتی ہے. اس کے ذریعے ہم نیک اعمال کے خزانے جمع کر سکتے ہیں، جنت کما سکتے ہیں. لیکن جب مر گئے، دنیا سے چلے گئے، باب بند ہو گیا، دفتر عمل بند ہو گیا. اب ہزار حسرت کرو. قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہاں جاؤں گا تو خوب صدقہ کروں گا اور نیک بنوں گا، بہت نیکیاں کروں گا. تو اس وقت حسرت کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بندے کی موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا. اور اگر وہ کہتا ہے مجھے دوبارہ بھیج دیجئے نیک عمل کرنے کے لیے،
تو جواب یہ ملتا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے وارثین، علماء، داعیات، مبلغین، وہ سب تمہیں ڈرانے کے لیے آتے رہے، اتنی لمبی تمہیں عمر دی، اب نہیں ہو سکتا مزید کچھ، تو دروازہ بند، ختم ہو، اعمال ختم ہو۔ لیکن فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے اعمال میں اضافہ کرتی رہتی۔ وہ کیا ہے کہ کوئی آدمی ایک ایسا علم چھوڑ کر گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، علم یعنی کوئی لوگوں کو علم سکھا دیا، تعلیم دے دی، تو جب تک وہ اس علم پر عمل کرتے رہیں گے یا دوسروں کو پہنچاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس پڑھانے والے کو ملتا رہے گا۔ کسی نے کوئی کتاب لکھ دی اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک پہنچتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور صدقہ جاریہ، کہ کوئی ایسا صدقہ چھوڑ دیا جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھود دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کوئی ہسپتال چھپا خانہ بنا دیا، کوئی بھی ایسی چیز جس سے آنے والے فائدہ اٹھاتے رہے، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتی رہے گی، بڑھاتی رہے گی۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسا نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ کیا دعا کرتی ہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہو، کچھ تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیا، کچھ صدقہ دے کے ایصال ثواب کر دیا، کوئی نماز پڑھ کے کر دیا، تسبیح کر کے کر دیا، یہ بھی ان کے تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے جو فلاں نے تمہارے لیے بھیجا۔ لیکن